یہ ہوائی اڈے پر ایک پرسکون صبح تھی کیونکہ پرواز 237 روانگی کے لیے تیار تھی۔ سورج ابھی طلوع ہونے ہی والا تھا اور مسافر جوش و خروش سے بھرے ہوئے۔ ان میں ایک سارہ نامی خاتون بھی شامل تھی جو ایک نوجوان خاتون تھی جو کئی سالوں کے بعد بیرون ملک اپنے خاندان سے ملنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی طیارہ رن وے پر ٹیکسی کرتا ہے، پائلٹ اور جہاز کا اسٹاف پرواز سے پہلے کی چیک لسٹ سے گزرتا ہے اور آگے آنے والے چیلنجوں سے غافل تھے۔ موسم پرسکون تھا اور آگے کی طویل پرواز کے لیے سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ تاہم وہ بہت کم جانتے تھے کہ مادر فطرت ان کے لیے ایک مختلف منصوبہ رکھتی ہے۔ پرواز کے وسط میں مسافروں کو ہنگامہ آرائی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیٹ بیلٹ کا نشان ٹمٹماتا ہے اور کیبن کا عملہ کسی بھی ڈھیلی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے۔ پائلٹوں نے خردری ہوا میں جانے کی پوری کوشش کی، لیکن جلد ہی یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی ہنگامہ خیزی نہیں تھی۔ ایک غیر متوقع طوفان نے ہوائی جہاز کو بے رحم طوفان میں لپیٹ لیا تھا۔ ہوائی جہاز کے چاروں طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمانی بجلی خطرناک حد تک قریب سے گری۔ پائلٹوں نے کنٹرول برقرار رکھنے کی جدوجہد کی، لیکن ان کی کوششیں بے سود رہیں۔ ایک زوردار دھماکہ پورے کیبن میں گونج اٹھا، اس بات کا اشارہ دے رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ طیارہ بے قابو ہونے سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کیبن پریشر میں اتار چڑھاؤ کے باعث اوور ہیڈ کمپارٹمنٹ سے آکسیجن ماسک گر گئے۔ سارہ اپنی نشست سے لپٹ گئی، ہنگامہ کم ہونے کی دعائیں مانگنے لگی، لیکن اس کی دعا بحرے کانوں پر پڑی۔ افراتفری کے درمیان پائلٹ مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ایک ایمرجنسی کال نشر کرنے میں کامیاب رہا۔ طیارہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا اور نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسافر اپنی نشستوں سے چپٹے ہوئے تھے، سفید پوشیدہ ان کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے چمک رہی تھی۔ طیارہ ایک گھنے دور دراز جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ درختوں کو چیرتا ہوا آخرکار ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اثر تباہ کن تھا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ دھوئیں کی بو نے فضا کو بھر دیا جب زندہ بچ جانے والے ملبے سے بدحواس ہو کر نکلے۔ سارہ منحرف اور زخمی تھی۔ اس نے ملبے کا جائزہ لیا اور دعا کی کہ دوسرے بچ گئے ہوں۔ کئی مسافر زندہ تھے لیکن زخمی ہوئے تھے اور انہوں نے مدد طلب کرنے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے تیزی سے گروپس بنائے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدل گئے، زندہ بچ جانے والوں کو اپنی صورتحال کی سنگین حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کسی بھی تہذیب سے دور ایک الگ تھلگ خطے میں گر کر تباہ ہو گئے تھے۔ مواصلات کے بغیر وہ اپنی بقا کی جبلتوں اور جنگل کے فراہم کردہ نایاب وسائل پر انحصار کرتے تھے۔ اس گروہ نے پناہ گاہ بنائی، خوراک کا شکار کیا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے میٹھے پانی کی ندیاں تلاش کی۔ ہر دن ایک جدوجہد تھا اور امید مایوسی اور عزم کے درمیان گھوم رہی تھی۔ سارہ ہمیشہ لچکدار اپنے ساتھی زندہ بچ جانے والوں کے لیے سہارا بن گئی۔ جیسے جیسے ہفتے مہینوں میں بدل گئے، زندہ بچ جانے والوں نے اپنے نئے ماحول کے مطابق ڈھالنا سیکھ لیا۔ انہوں نے مل کر کام کیا، مضبوط بانڈز بنائے اور مدد کے لیے اشارہ کرنے کے ذہین طریقے بھی تلاش کیے۔ میدانی علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے گزرنے والے ہوائی جہاز کی توجہ حاصل کی۔ مشکلات کے باوجود زندہ بچ جانے والوں نے امید کھونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک معمول کو برقرار رکھا، رات کو کیمپ فائر کے ارد گرد جمع ہوتے، حادثے سے پہلے اپنے زندگی کی کہانیاں بانٹتے اور گھر واپسی کے اپنے خوابوں پر تبادلہ خیال کرتے۔ ایک دن جب سارہ
اپنے کیمپ کے قریب سے کھانے کی کچھ چیزیں جمع کر رہی تھی۔ اس نے دور سے ایک انجن کی آواز سنی۔ وہ پاگل ہو کر دوسروں کو جمع ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے واپس کیمپ کی طرف چلی گئی۔ وہ سب بہت حیران تھے کیونکہ ان کے اوپر ایک تلاشی اور بچاؤ ہیلی کاپٹر منڈلا رہا تھا جو ان کے عارضی سگنل کی جھلک سے کھینچا تھا۔ خوشی کے آنسو ان کے چہرے سے بہہ نکلے جب انہیں ہوائی جہاز سے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ دوبارہ ملایا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگایا، ہمیشہ کے لیے ایک دردناک تجربے سے جکڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے برداشت کیا تھا۔ اگرچہ زندہ بچ جانے والے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن جنگل میں ان کے وقت کی یادیں ان کے ذہنوں میں نقش رہیں۔ انہوں نے زندگی میں ملنے والے دوسرے موقعوں کو جشن منایا اور ان لوگوں کے لیے ایک یادگار منعقد کی جنہوں نے اسے نہیں بنایا۔ سارہ نے مایوسی کے دہانے اور انسانی روح کی طاقت کا تجربہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا عزم کیا۔ اس نے ہر لمحے کی قدر کی۔ اس دن کے لیے ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں جب وہ ہوائی جہاز کے حادثے سے بچ گئی اور تمام مشکلات کے خلاف برداشت کرنے کے لیے ناقابل تسخیر ارادے کو دریافت کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔